بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر بشمار لا تعداد حدیہ درود و سلام، محبت، عقیدت و احترام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 29 ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اور کل عالم اسلام کو قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے اور ہمارے آباء و اجداد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت مرحومہ واقعت میں جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین پاک کا صدقہ، حضور کی نعلین مقدس کا تصدق ان تمام مرحومین و مرحومات کی جو حالت ایمان سے چلے گئے تمام کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ تلاوت کردہ آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو حضور کے ساتھ والے ہیں، جو آقا کے ساتھی ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں، والذین معہ حضور کی سنگت والے، رحماء بینہم اشداء علی الکفار وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں رحیم اور کریم ہیں، آپس کا تعلق ان کا بہت اچھا ہے۔ تراہم تم انہیں دیکھو گے، رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہ وہ تمہیں کبھی رکوع کرتے نظر آئیں گے اور کبھی سجود کرتے نظر آئیں گے، ہم وقت تمہیں اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت میں مصروف نظر آئے گی۔ اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ فضل من اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ بس اللہ کا فضل مل جائے، ورضوانا اور دوسری خواہش یہ رکھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، اور ہم وقت مانگتے نظر آتے ہیں، ہم اپنی عبادت میں مصروف رہ کر یہی کچھ مانگتے ہیں کہ مالک راضی ہو جائے، مولا راضی ہو جائے اور اس کا فضل مل جائے، بس یہی صحابہ کرام کا مطمئن نظر ہے۔ تو پہلے الفاظ میں فرمایا محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت اول النبیین فی الخلق و آخرهم فی البعث، کہ میں، حضور فرماتے ہیں، تخلیق کے لحاظ سے، خلق کے لحاظ سے، پیدا ہونے کے لحاظ سے سب سے اول ہوں اور بھیجے جانے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر کا مویش جو بھیجے تو تمام نبیوں سے ہمارے آقا کا درجہ بلند کروا دیا، آقا کا مقام و منصب، آقا کا مرتبہ مقام جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ کسی اور نبی کا نہیں ہے، تو آقا امام الانبیاء ہوئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہر زمانے میں ہے، ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، زمانوں میں سے تینوں زمانے، ماضی، حال، مستقبل، تو تمام زمانوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت روشن کی طرح عیاں ہے اور چمک رہی ہے۔ آقا کی نبوت اور رسالت ازل سے لے کر ابد تک ہے، اول سے لے کر آخر تک ہے، اور اس لیے حضور فرماتے ہیں اور اللہ نے بھی فرمایا انی ارسلت الی الخلق کافہ، حضور فرماتے ہیں اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مجھے تمام کائنات کے ذرے ذرے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، تمام کائنات ارضی و سماوی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کافر جنوں
اور کافر انسانوں کے علاوہ کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے نبی مانتا ہے، میری رسالت کو تسلیم کرتا ہے اور مجھے نبی مانتے ہوئے ہماری رسالت کی گواہی دیتا ہے، حتیٰ کہ شجر حجر کائنات کا ذرہ ذرہ نباتات جمادات حیوانات، حضور فرماتے ہیں کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے ہماری رسالت کے ماننے کا یہ شعور اور یہ ادراک اور فہم عطا کر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کافر جنوں اور کافر انسانوں کے علاوہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور جس پر حضور نظر اتفاق فرما دیتے وہ کہ وہ کافر ہوتا یا کہ منافق ہوتا، جس درجے کا بھی بندہ ہوتا، اگر آقا کی نظر کرم اور حضور کی نظر اتفاق اور آقا کا نگاہ شفقت محبت اگر کسی پر فرما دیتے تو اللہ اس کو بھی دولت ہدایت عطا کر دیتا تھا۔ ہدایت کی چشمہ آقا کی ذات ہے، صراط مستقیم آقا کی ذات ہے، آقا کا راستہ صراط مستقیم کا ہے۔ تو اس لیے حضور جس پر نگاہ کر دیتے وہ بندہ بھی دولت ہدایت سے فیض یاب ہو کر ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، میری نبوت کی گواہی کل کائنات کا ذرہ ذرہ دیتا ہے، آسمانی مخلوق دیتی ہے، اور یہ ارضی یہ زمین پر رہنے والے بسنے والے اور کائنات میں جتنا بھی اللہ نے جو کچھ تخلیق کیا ہے تو تمام کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیں نبی مانتا بھی ہے، ہماری رسالت کی گواہی بھی دیتا ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے ہماری رسالت کا شعور اور ادراک دے رکھا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری رسالت کی گواہی دیتا ہے، ہمیں نبی مانتا ہے اور اس کو تسلیم کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کافر جنوں اور کافر انسانوں کے علاوہ کل کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیں رسول مانتا ہے۔ تو آقا کل کائنات کی رسول ہے۔ فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ آقا کی رسالت، آقا کا مقام رحمت، آقا کا مقام نبوت اور آقا کا وہ مقام منصبت اور آقا کا وہ رتبہ اور درجہ جو اللہ کے ہاں ہے وہ کسی اور نبی کا نہیں ہے۔ اس لیے آقا امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اس لیے جب رسالت تمام نبیوں کو عطا کی تو اللہ نے اعلان لے لیا، وعدہ لے لیا تھا اعلان کر کے نبیوں جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، سب خزانے عطا کر دوں، لیکن بس میرا محبوب جب آ جائے، جب کہ تمہاری شریعت کا دور چل رہا ہو، اسی اثنا میں آ جائے نا میرے محبوب، تو پھر نبیوں تم نے اپنی رسالت کو چھوڑ دینا ہے، اپنی امت کے فرائض کو چھوڑ دینا ہے۔ کیا کرنا ہے مولا؟ لَتُؤْمِنُنَّ، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب پر ایمان لے آنا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور میرے محبوب کے دین کی مدد اور نصرت کرنی ہے، میرے محبوب کے دین کی معاملت کی خاطر تمام کرنی ہے، میرے محبوب کی رسالت کو ماننا ہے، میرے محبوب کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے آقا کی دین کی مدد اور نصرت کے لیے تیار رہنا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کل کائنات کے ذرے ذرے کے لیے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت ہر دور میں ہے، ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، تو کوئی زمانہ بھی آقا کی رسالت اور نبوت سے خالی نہیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں انی ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، اور انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے جتنی بھی تخلیقات کی ہیں تو تمام مخلوقات کے لیے، جمی مخلوقات کے لیے اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ شفا شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ ایک آپ کے پاس یہودی آیا اور اس یہودی نے کہا یا رسول اللہ، اگر وہ فلاں درخت چل کر محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو میں آپ کو نبی تسلیم کر لوں گا، آپ کی رسالت کی گواہی دوں گا اور آپ کی دست مبارک پر بیعت کر دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا یہودی چلا جا،
اور جا کر اس درخت کو ہمارا پیغام دے دے کہ انا محمد بدعوکا، کہ تمہیں محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں، تمہیں آقا یہ دو جہاں بلاتے ہیں۔ وہ یہودی گیا اور جا کر اس درخت کو یہ پیغام سنایا کہ تمہیں محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ تو شفا شریف کی حدیث ہے جب یہ اس نے پیغام سنا تو وہ جو درخت تھا اس نے آقا کا پیغام سنتے ہی ہلنا شروع کر دیا، اپنی جڑوں کو کھیڑنا شروع کر دیا، دائیں ہلا بائیں ہلا، سامنے آگے پیچھے ہلا اور ہل کر جڑوں کو کھیڑتا ہوا اور زمین کو چیرتا ہوا آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اپنے آپ کو جھکا لیا آقا کے مبارک قدموں میں۔ یہودی نے سارا ماجرا دیکھا، یہ نباتات ہے، یہ درخت ہو کر، یہ لکڑی ہو کر، اسے لکڑی کو اتنا شعور ہے اور اللہ نے عطا کر رکھا ہے کہ بس میں نے حضور کا پیغام پہنچایا ہے تو درخت نے ہلنا شروع کر دیا ہے۔ وہ درختوں کو جڑوں کو کھیلتا ہوا آقا کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کی حضور میرا سلام قبول فرمائیے۔ یہودی نے دیکھا اور عرض کرتا یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ درخت واپس اسی جگہ پر چلا جائے۔ تو آقا نے پھر اس درخت فرمایا کہ چلے جاؤ، پھر وہ درخت اسی مقام پر پھر دوبارہ زمین کو چیرتا ہوا اس مقام پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہودی مان گیا آقا میں یہ تسلیم کرتا ہوں، چشم دید کے میں نے معجزہ دیکھ لیا ہے کہ آپ کا پیغام درخت کو دیا ہے۔ تو جو ہی اس درخت نے آقا آپ کا پیغام آپ کا میسج سنا اس نے ہلنا شروع کر دیا، جڑوں کو کھیڑتا ہوا زمین کو چیرتا ہوا آقا آپ کے قدموں میں آ گیا۔ تو آقا آپ اللہ کے برحق نبی ہیں، لہذا مجھے اپنے دست حق پرست پر بیعت بھی کر لے اور مجھے اپنے حشقہ مریدی بھی دے۔ آقا نے اس یہودی کو مرید کر لیا اور وہ مرید ہو گیا۔ یہ نباتات حضور کی رسالت کا شعور رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جمادات، شفا شریف کی اس میں حدیث یہ بھی ہے، شفا شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سفر پر تھے تو پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوا، پہاڑیوں سے گزر ہو رہا تھا اور ایک پہاڑ تھا بڑی چوٹی والا، تو اس پہاڑ کے اوپر ایک کنکر پڑا تھا، وہ بھی پتھر، ٹوٹا ہوا پتھر۔ تو جب گزر ہوا نا پتھروں سے تو پھر آواز سنائی دی گئی، آقا کو علی مرتضیٰ نے بھی سنی، وہ آواز ہی آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ آواز اونچی آواز سے، آواز ملجار سے، یہ پتھر آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے پوچھا آقا یا رسول اللہ یہ پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا لیکن اس کی آواز سنائی دے رہی ہے، ہم سن رہے ہیں کہ آقا فلاں جو بھی چیز ہے آپ کی ذات پر درود اور سلام پڑھ رہا ہے لیکن اس کا وجود نظر نہیں آ رہا۔ میرے آقا نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اس پہاڑ کے اوپر چوٹی پر ایک کنکر ٹوٹا ہوا پتھر کا ٹکڑا پڑا ہے، وہ ٹکڑا وہ ٹوٹا ہوا پتھر وہ ہماری ذات پر درود اور سلام پڑھ رہا ہے۔ ارے یہ اس چیز پڑھنے کی درود و سلام کی صدائیں اور درود و سلام کی آواز اس کی آ رہی ہے۔ تو علی مرتضیٰ حیران ہوئے، آقا وہ پتھر ہو کر اسے بھی اتنا شعور ہے وہ تمہاری ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی ہاں کافر جنوں اور کافر انسانوں کے علاوہ کل کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری رسالت کی گواہی دیتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے گزر ہوا تو حیوانات کچھ آئے، یہ بھی شفا شریف کی حدیث ہے۔ جنگل سے گزر ہوا آقا کا، جنگل سے گزر رہے تھے، ایک ہرنی تھی، اس شکاری نے ہرنی کو شکار کر رکھا ہے، باندھ رکھا ہے اور اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ تو جب چرنے کے لیے آئی تو جال لگا رکھا تھا شکاری نے، تو ہرنی کو شکار کر لیا، اس ہرنی کو شکاری نے پکڑ لیا، اس نے باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ تو آ گئے تو جہاں کا اتفاق سے شفا شریف کے سے اسی راستے سے گزر ہوا، آ گئے تو جہاں
جب ہرنی نے دیکھا کہ یہ تو امام الانبیاء آ رہے ہیں، آقا دو جہاں تشریف لا رہے ہیں، تو ہرنی نے اپنی زبان حال سے پکار کر کہا امداد کے لیے، یا رسول اللہ میری امداد فرمائیے، یا رسول اللہ میری امداد فرمائیے۔ آقا قریب ہوئے، ہرنی کے جب قریب ہوئے تو حضور نے پوچھا بھائی تمہیں کیا وجہ ہے، کیوں پکار رہی ہو، کیوں فریاد کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہے ہرنی، یا رسول اللہ اس شکاری نے مجھے، شکار کا ساتھ خیمہ بھی لگا ہوا تھا اس شکاری کا، اس شکاری نے مجھے شکار کر لیا ہے، تو اب میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس سے رہائی عطا کروا دیں اور میں واپس چلی جاتی ہوں، بچوں کو دودھ پلا کر آقا میں واپس آ جاؤں گی، آپ کے قدموں میں، آپ کی بارگاہ میں واپس آ جاؤں گی۔ شکاری یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، حضور نے شکاری کو بلایا، فرمایا تمہیں اس سے رہائی کے لیے کچھ دیر سے رہا کر دوں، یہ کہتی ہے کہ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، میں دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ وہ شکاری حیران ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، جانتا تو تھا نا، نورانی چہرہ اتنا تھا، آقا جدھر جاتے تھے خوشبوؤں کو بکھیرتے ہوئے جاتے تھے، آقا کے نورانی چہرے کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ چاند اور سورج آقا کے چہرے والضحیٰ سے روشنی کو حاصل کرتے ہیں۔ تو منور اور نورانی چہرہ یہودی نے اس شکاری نے دیکھا، کہتے یا رسول اللہ یہ جانور ہے کیسے آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا بس اس کی ضمانت کے لیے ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں، جب تک یہ دودھ پلا کر واپس نہیں آ جاتی تو ہم تیرے پاس بیٹھے رہیں گے۔ یا رسول اللہ اجازت ہے، بھیج دیں اسے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو کھلوا دیا اور ہرنی کو آزاد کر دیا۔ پہاڑی کے قریب وہ اس کے 2 چھوٹے بچے تھے، وہ دوڑ کر گئی اور کہتی ہے کہ بچوں آج آخری میرا دودھ پی لو، اس کے بعد پھر مجھے شکاری نے شکار کر رکھا ہے اور آقا دو جہاں کو ضمانت کے طور پر بٹھا کر آئی ہوں، لہٰذا میں نے واپس جانا ہے۔ بچوں نے کہا کہ ہم یہاں کیسے رہیں گے، آپ کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ تو وہ ہرنی 2 ساتھ بچوں کو بھی لے کر واپس آقا دو جہاں کی طرف دوڑ کر آ رہی ہے۔ آقا نے دیکھا اور شکاری نے دیکھا کہ وہ ہرنی خود بھی آ رہی ہے اور ساتھ اپنے 2 بچوں کو بھی لا رہی ہے۔ تو جب قریب پہنچی تو سر کو جھکا دیا آقا کے قدموں میں اور عرض کی ہرنی نے یا رسول اللہ اب مجھے بندوا دیں، اب مجھے۔ یہ کتنا ایمان افروز واقعہ ہے، یہ کتنی ایمان افروز حدیث ہے کہ نباتات نے، جمادات نے، حیوانات نے، ان کائنات کے ذرے ذرے نے آقا کی رسالت کا اقرار کیا ہے اور آقا کی رسالت کو مانا ہے اور حضور کی ذات سے عشق و محبت کیا ہے۔ ہرنی کہتی آقا مجھے دوبارہ بدوا لے۔ جب یہ شکاری نے سارا ماجرا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ آقا نے بدوا دیا اور جب بدوا دیا تو وہ شکاری کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جانور ہو کر اسے ادراک اور شعور حاصل ہے کہ یہ ضمانت کے طور پر آپ کو بٹھا کر گئی اور واپس آ گئی، جانور تو ایسے نہیں کرتے۔ آقا لگتا ہے کہ بس ہرنی کو بھی اتنا شعور اللہ نے دے رکھا ہے کہ آپ کے مقام کو سمجھ بھی رہی ہے اور جان بھی رہی ہے۔ تو وہ شکاری کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی اس عمل سے توبہ کرتا ہوں اور اس ہرنی کو آزاد بھی کرتا ہوں آپ کی خاطر، آپ کی رضا اور خوشی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے، اور میں آپ کا مرید بھی بننا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اور ہلکا مریدی میں اس شکاری کو لے لیا۔ جب مرید ہو گیا اور اس کہتا یا رسول اللہ اب میں بھی آپ کا ہوں، یہ ہرنی بھی آپ کی ہے، تو لہٰذا میں ہرنی کو آزاد کرتا ہوں۔ آقا نے ہرنی کو آزاد کروا دیا۔ جب آزاد کروا دیا نا تو میرے آقا نے فرمایا ہرنی اب چلی جا، زندگی بھر تمہیں آزادی ہے، جا بچوں کو بال عیش و عشرت کے ساتھ رہ، اپنا چل پھر کے گزارا کر۔ تو وہ ہرنی خدا کی عزت کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں، ہرنی واپس نہیں گئی، حالانکہ آقا نے اسے چھڑوا دیا تھا، اسے کھلوا دیا تھا۔ ہرنی واپس نہیں گئی، اپنے اگلے پاؤں پر کھڑی، پچھلے پاؤں پر کھڑے ہو کر اگلے پاؤں کو اوپر اٹھا لیا اور رقص کرنے لگ گئی، ناچنے لگ گئی، آقا کے سامنے خوشی کر رہی ہے اور کیا کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے برحق نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے وہ مقام عطا کر رکھا ہے جو کسی کا مقام نہیں ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ صاحب زبان حال سے کہہ
اپنے پاؤں سے رقص بھی کر رہی تھی. ارے یہ جانور ہے, یہ ہرنی ہے. میرے آقا نے پیار دیا اور پیار دے کر اس کو رخصت کر دیا. ارے یہ ہرنی آقا کی پہچان رکھتی ہے. اسی طرح ایک اونٹ ایک صحابی کا بامنا ہو گیا تھا, وہ بامنا ہو گیا تھا, کاٹتا تھا لوگوں کو. راستے پر اس نے باندھ دیا تو آقا کا اسی راستے سے گزر ہوا. دیکھ رہا, میں سمجھا رہا ہوں کہ آقا کی رسالت کا مقام کیا ہے, آقا کا منصب و مرتبہ کیا ہے. آقا کا اسی راستے سے گزر ہوا تو وہ ان کے قریب ہو رہے تھے اور صحابی دوڑا اور دوڑ کر عرض کرتا, یا رسول اللہ اس اونٹ کے قریب نہ جائیے, یہ اونٹ کاٹ لے گا, یہ بامنا ہو چکا ہے, میں بھی اس کے قریب نہیں جاتا. جب کس کا والد ہوں, میرے آقا نے فرمایا فلاں بندے فلاں صحابی یہ کاٹتا ہوگا, اوروں کو کاٹتا ہوگا, مصطفیٰ کو نہیں کاٹے. آقا قریب ہے اور جو ہی اونٹ کے قریب پہنچے, یہ بھی شفا شریف کی حدیث ہے, تو اس اونٹ نے آقا دو جہاں کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا. گردن کو جھکایا. آقا نے وہ جو ید اللہ والے ہاتھ تھے, وہ جو مبارک اور گورے گورے ہاتھ تھے, اس اونٹ کی پشت پر ہاتھ مبارک رکھا, اونٹ کو پیار دیا, اونٹ کو شفقت سے نوازا, تو اونٹ تندرست ہو گیا. آقا کے مبارک قدموں میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا اور آقا نے مبارک کانوں کو قریب کیا اور ان سے فرمانے لگے بھئی تمہیں کیا حاجت ہے, کیا چاہتے ہو؟ تو وہ بول کر اپنی زبان حال سے پکار اٹھا اور اونٹ نے کہا, کیونکہ آقا کل کائنات کی بولیوں کو جاننے والی ذات ہے, کل کائنات کی بولیوں کو جاننے والے ہیں. جب کان مبارک قریب کیے تو اونٹ نے بلا کر اور اپنی زبان میں پکار کر کہا, یا رسول اللہ یہ میرا جو مالک ہے نا, یہ میرے اوپر وزن زیادہ لاتا ہے, مجھے کھلاتا کم ہے, بلکہ نہ کھلانے کے برابر ہے, نہیں کھلاتا, وزن زیادہ لاتا ہے. تو یہی میری آرزو ہے آپ کی ذات سے, اسے کچھ فرما دے کہ یہ مجھے آج کے بعد لادا کم کرے اور کھلایا زیادہ کرے. میرے آقا نے بس یہی آپ کا مسئلہ ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہی مسئلہ ہے. میرے آقا نے پھر اس صحابی کو بلوا لیا اور بلوا کر قریب بٹھا کر آقا نے اپنے انداز میں جو کلام فرمائی نا, وہ انداز جس انداز کی قرآن بات کرتا ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنا دیا ہے. آپ کا انداز ایسا تھا, کسی سے کلام کرتے تو وہ شیدا ہو جاتا تھا, وہ آپ کی ذات پر فرشتہ ہو جاتا تھا, وہ آپ کی ذات پر قربان ہو جاتا تھا. کوئی دور سے آقا کو دیکھتا تو اس پر آقا کا روپ طاری ہو جاتا تھا, جب قریب آ جاتا آقا کلام کرتے تو وہ آقا کی ذات پر فدا ہو جاتا تھا. یہ انداز تھا آقا کا. صحابی کو بلا فرمایا, صحابی یہ اونٹ باملا نہیں ہے, لیکن ایک وجہ سے باملا ہوا ہے, اس کی حاجت یہ ہے, یہ پکار رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے, یا رسول اللہ میری فریاد یہ ہے کہ میرے مالک سے اس کو کہہ دے کہ یہ وزن میرے اوپر کم لادا کرے اور مجھے کھلایا زیادہ کرے, پلایا زیادہ کرے. اس صحابی کو آقا نے یہ سارا کچھ جب بدلا دیا تو صحابی حضور کے قدموں پر لپٹ کر رونے لگ گیا اور عرض کرتا, یا رسول اللہ یہ جانور ہو کر آپ کے مقام کو جان رہا ہے تو میری آج کے بعد توبہ ہے. یا رسول اللہ میں اس کے اوپر آج کے بعد لادوں گا نہیں, بس اسے باندھ کر یا کھلا چھوڑ کر کھلاتا بھی رہوں گا اور پلاتا بھی رہوں گا. اس کی فریاد کہ آپ کی بارگاہ تک پہنچ چکے ہیں, آقا میری کیا مجال ہے, میں نہیں لا دوں گا, اس کو کھلاؤں گا اور پلاؤں گا. اس اونٹ کو بھی میرے آقا نے آزاد کروا دیا. دیکھیے اونٹ ہو, ہرنی ہو, درخت ہو اور کوئی بھی چیز ہو, پتھر ہو, حجر ہو, شجر ہو, کوئی بھی چیز ہو, آقا کے مقام و مرتبہ کو جانتی بھی ہے, آقا کی رسالت کی گواہی بھی دیتی ہے. اگر نہیں کوئی جانتا تو کافر, حضور فرماتے ہیں کافر جنوں اور کافر انسانوں کے علاوہ کل کائنات کا ذرہ ذرہ میری رسالت کی گواہی دیتا ہے. یہ آقا کا مقام رسالت تھا. اس کے بعد آگے جو فرمایا نا, والذین معہ, جو حضور کے ساتھ والے ہیں, اشداء علی الکفار, کافروں پر سخت ہیں. یہ خلفائے راشدین پر یہ آیت نازل ہوئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ, والذین معہ سے کے مظہر عدم خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی رفاقت, ان کی سنگت آقا کے ساتھ رہی.
بچپن میں بھی آقا کے ساتھ تھے، لڑکپن میں بھی آقا کے ساتھ تھے، جوانی میں بھی آقا کے ساتھ تھے، غار میں بھی آقا کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ وہ آقا کی اتنی رفاقت حاصل ہے جب غار ثور میں تھے تو اللہ نے آیت نازل کر دی تھی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. یہ دوسرے میں سے جو دوسرا ہے آقا، جو آپ کا رفیق، آپ کا ساتھی ہے، تو یہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ جو رفاقت غار کی حاصل ہے یہ بھی سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے. 3 دن رہے اور 3 راتیں رہے، معراج پاتے رہے، آقا کا چہرہ کا جلوہ کرتے رہے، اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھتے رہے. جب باہر نکلے تو دیکھنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا آقا کون ہے اور آقا کا خلیفہ کون ہے. اتنا رنگ چڑھ گیا تھا، آقا نے صدیق اکبر کو اتنا نواز دیا تھا، اپنی رفاقت میں اسے رکھ کر اتنا عطا کر دیا تھا. اب چھاؤں کے لیے اہتمام کیا. سیدنا صدیق اکبر جب آقا سوار تھے تو اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چل رہے تھے. جب آقا کی باری آئی تو حضور نے نکیل پکڑ لی اور صدیق اکبر سوار ہو گئے. اور جب جہاں پڑاؤ کرنا تھا تو وہاں خود سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر حضور پر تان دی، اس وجہ کے لیے کہ کوئی یہ محسوس نہ کرے، چونکہ رنگ اتنا چڑھ گیا تھا مصطفیت کا، آقا کے عشق میں صدیق فنا اتنا ہو گئے تھے کہ یہ کوئی محسوس نہ کرے کہ آقا کون ہے اور آقا کا خلیفہ کون ہے. اور سیدنا صدیق اکبر چادر تان کر کھڑے ہو گئے اور اعلان کر رہے تھے لوگوں کبھی بھول میں نہ جانا یہ آقا محمد مصطفیٰ. یہ رفاقت کا سب فیض تھا. اس کو قرآن فرماتا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ ان دونوں میں سے جو دوسرا، جب آپ اندر تھے صدیق اکبر غار کی صفائی کرنے کے بعد بلا رہے تھے آقا آپ تشریف لے آئے میری گود میں نے غار کو صاف کر لیا ہے. تو 2 میں سے جو دوسرے تھے وہ آقا کی ذات تھی، صدیق پکارے تھے آقا آپ تشریف لے آئے. تو یہ فیض تھا. والذین معہ کا آقا کی رفاقت میں صدیق اتنے اس حال میں تھے کہ حضر میں بھی ساتھ تھے، غار میں بھی ساتھ تھے، یہاں تک آج مزار میں بھی سیدنا صدیق اکبر آقا کے ساتھ ہیں. اور اشداء علی الکفار اس کا مظہر عدم حضرت ابن فاروق ہیں. یہ کافروں کے لیے سخت تھے اور تمام صحابہ کا رویہ کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے، بدکاروں کے لیے، بددیانتوں کے لیے اور بدمعاشوں کے لیے سخت رویہ تھا صحابہ کا. آپس میں کھنڈ اور کھیر تھے، آپس میں رحیم اور کریم تھے، لیکن کافروں کے لیے سخت تھے. 1-2 شخصوں کی لڑائی ہو گئی، وہ آقا کی بارگاہ میں فیصلہ لے گئے. آقا نے حق پر مبنی فیصلہ کر دیا، لیکن دوسرے شخص کو آقا کا فیصلہ کرنا پسند نہ آیا. انہوں نے کہا خلیفہ دوم کے پاس چلتے ہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں. جب عمر کے پاس آئے یہ سارا قصہ سنایا کہ ہم نے آقا کی بارگاہ میں گئے، انہوں نے فیصلہ تو فرما دیا ہے لیکن مجھے کچھ منظور نہیں. تو عمر فاروق نے تلوار کو نیام سے نکال لیا، تلوار کو ننگا کر لیا، فضا میں لہرانے لگ گئے اور فرمانے لگ گئے ارے بدبخت، جس کو آقا کا فیصلہ قبول نہیں ہے اس کا فیصلہ کوئی نہیں کرے گا، میری تلوار کرے گی. اس کی اپنی تلوار سے اس کے برخچے اڑا دی، اس کو تن سر سے اس کا ڈھگا. ارے یہ ہے اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہے صحابہ اور آپس میں رحیم اور کریم ہے. رحماء بینہم کا مظہر عدم عثمان غنی ذوالنورین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب لڑائی جھگڑی کی نوبت آئی تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ دوسرا مسلمان دوسرے کی گریبان پر ہاتھ نہ رکھے، یہاں تک میں آپ کا اپنا خون کا بدلہ تو دے دوں گا لیکن مسلمانوں کے ساتھ دوسرا مسلمان کی لڑائی دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا. تو پانی کا وقت آیا تو کنواں خرید کر دے دیا. یہ عثمان غنی ہی تھے اور باہمی جو آپس میں تعلقات قائم کیے اور رحماء بینہم کے مظہر عدم بنے. یہ خلیفہ سوم تھے ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذوالنورین اس لیے کہتے ہیں کہ یک بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری آقا کی بیٹی حضرت عثمان غنی کے نگاہ میں ہے، اس لیے عثمان غنی ذوالنورین کہتے ہیں. تو یہ عثمان غنی کے لیے رحماء بینہم کے الفاظ اترے. اور تراہم رکعان سجدا، یہ علی مرتضیٰ کے لیے اترے کہ ان کی عبادت کا عالم یہ تھا، ہم وقت عبادت کرتے رہتے تھے. ایک جنگ میں علی مرتضیٰ کو بجلی میں تیر لگ گیا. جب تیر لگا خلیفہ چہارم کو
تو لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن تیر نہ نکلا۔ بعض نے کہا کہ جب آپ نماز میں ہوتے ہیں علی المرتضیٰ اس وقت تیر کو نکالا جا سکتا ہے، اس وجہ سے کہ جب آپ اللہ کے ہاں عبادت کر رہے ہوتے ہیں انہیں اپنے جسم کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ایسے وہ آپ نماز کی حالت میں گئے اور عین حالت سجدہ میں تھے، لوگوں نے حضرت علی مرتضیٰ کی پنڈلی سے تیر کو آہستہ سے کھینچ کر نکال لیا۔ جب نماز سے فراغت حاصل کر لی تو پوچھا یہ خون کیسا ہے، یہ تیر لگا ہوا تھا کہاں گیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی حضور ہم نے آہستہ سے، آپ حالت نماز اور حالت سجدہ میں تھے، ہم نے آہستہ سے نکال لیا ہے۔ اس وقت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے اس رب ذوالجلال کی عزت، کبریائی کی عزت کی قسم جس کے قبضہ میں وہ جیلی کی جان ہے کہ جب آپ لوگوں نے میری پنڈلی سے تیر کو نکالا ہے مجھے کچھ خبر نہیں ہوئی کہ آپ لوگوں نے کس وقت نکالا ہے۔ یعنی عالم نماز میں عالم محویت یہ ہوتا تھا، اپنے جسم سے مابرا ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے آج ہی ہمیں قرآن اور حدیث سے حکم اور سبق ملتا ہے کہ ہمارا اگر یہ حال ہو جائے عبادت کرنے کا تو عبادت میں لذت اور مزہ آئے گا۔ تو اس لیے اپنے قلوب و اذہان کو، دلوں کو اور اپنے ذہنوں کو صاف و شفاف کر کے دنیا کے گورکھ دھندوں سے پاک ہو کر اور دنیاوی خیالات سے بلند ہو کر اللہ کی عبادت اس حال میں کی جائے کہ یہ نظریہ ہونا چاہیے باری تعالیٰ مجھ میں تو اتنی شفقت نہیں کہ تجھے دیکھ سکوں، میں نہیں دیکھ سکتا، باری تعالیٰ تو مجھے تو دیکھ رہا ہے۔ اس حال میں جب بندہ عبادت کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ لذت ایمان کی چاشنی اور حلاوت عطا کرے گا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔